بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پڑوس میں ایک بڑھیا رہتی تھی جو کہ بہت ہی بدصورت تھی۔ سب اسے پیرنی کہتے تھے، لیکن وہ سب کو گالیاں دیتی تھی۔ میں بے اولاد تھی۔ ایک دن میری ساس مجھے اس کے پاس لے گئی۔ اس پیرنی نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کچھ منتر پڑھے۔ مجھے وہ عورت بہت عجیب لگی تھی۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھی تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ شادی کو 5 سال ہونے کے بعد بھی اولاد نہیں تھی، اور اب میری ساس کے ساتھ ساتھ شوہر کو بھی اولاد کی ضرورت محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی، اور وہ بھی چاہتے تھے کہ ہماری اولاد ہو جائے۔ ایک دن میری ساس مجھے لے کر ہمارے محلے کی پیرنی کے پاس چلی گئی، جسے سب کہتے تو پیرنی تھے، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ پیرنی ہے۔ میں جیسے یہ اس کے گھر میں داخل ہوئی، مجھے پہلا دن یاد آنے لگا جب میں نئی اس محلے میں شفٹ ہوئی تھی اور اس عورت کو میں نے دیکھا تھا، تو اتنا ڈر گئی تھی کہ میں کتنے دن گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ دیکھنے میں انتہائی بدصورت تھی، لیکن محلے کے لوگ اسے پیرنی کہتے تھے، اور وہ آتے جاتے کو گالیاں دیا کرتی تھی اور برا بھلا کہتی تھی۔ آج میری ساس مجھے اس کے پاس لے کر آئی تھی۔ اس نے میری ساس سے پوچھا کہ کیوں لے کر آئی ہو میری گھر میں؟ میری ساس نے اس سے کہا کہ میں تو اسی لیے اسے لے کر آئی ہوں کہ یہ بے اولاد ہے۔ میرے دل میں تو اس کے لیے بیزاری یا نفرت یا ڈر سب کچھ تھا، لیکن یقین نہیں تھا، کیونکہ میں تو اسے کسی صورت بھی پیرنی نہیں کہتی تھی۔ اس نے میری ساس سے کہا کہ چلی جاؤ، میں اس کو کوئی چیز نہیں دے سکتی، نہ کوئی دم درود کروں گی اور نہ ہی کوئی چیز دوں گی، اسے لے جاؤ۔ میری ساس نے تو بہت منتیں کی، لیکن وہ مان کے نہیں دے رہی تھی۔ مجبوراً میری ساس کو مجھے واپس لانا پڑا۔ مجھے بڑا غصہ آیا کہ اگر وہ پیرنی ہے تو اپنا کام کرے، کیوں اس طرح کے نخرے کر رہی ہے، اور میری ساس وہ کیوں آخر اس کے نخرے برداشت کر رہی ہے۔ اس دن تو ہم واپس آ گئے اور میرے اس بات کو بھول گئی۔ نہ میں نے اپنے شوہر سے تذکرہ کیا اور نہ ہی کسی اور سے۔ مجھے لگتا تھا کہ خود ہی میری اولاد ہو جائے گی، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، بس خدا کی طرف سے دیر ہے۔ اس لیے میں خدا سے ہی رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرتی کہ تسلی کے لیے ان کے ساتھ چلی گئی، اور میں مایوس بالکل نہیں تھی اور اپنی ساس کی تسلی کے لیے ان کے ساتھ چلی گئی، لیکن میں خود دل میں اس کے کام پر یا اس کے لیے مطمئن نہیں تھی، اور نہ ہی میں دوبارہ اس کے پاس جانا چاہتی تھی۔ میری ساس نے دوسرے دن کہا بھی کہ ابھی چلو اس کے پاس چلتے ہیں، لیکن میں نے منع کر دیا۔ اس نے اس دن بھی ہماری بات نہیں سنی۔ تو پھر میری ساس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، کبھی کبھار موڈ میں ہوتی ہے تو بات سن لیتی ہے، لیکن میں ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے ان سے بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو میں کیوں پیروں فقیروں کے پاس جاؤں؟ یہ سب اللہ کے کام ہیں، اسی لیے مجھے خدا سے ہی مانگنا چاہیے۔ میری ساس بھی خاموش ہو گئی، لیکن 3 دن بعد ہی وہ واقعہ ہوا جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا کہ میرا وہی شوہر جو میرے آگے پیچھے پڑتا تھا اور میرے حسن کا اداؤ کا دیوانہ تھا، اور شروع کے 3-4 سال تو اس نے اپنے لوگوں کے منہ بند کر کے رکھے ہوئے تھے جو مجھے بے اولادی کا طعنہ دیتے تھے، ان کو جواب دیتا تھا۔ اور آج جب شوہر رات ایک کمرے سے لڑکی سے باتیں کر رہا تھا، اس کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی، لیکن اسے معلوم نہیں ہوا کہ میں جاگ رہی ہوں، اور وہ مستقبل کے خواب دکھا رہا تھا، جس سے مجھے محسوس ہو گیا کہ اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے، اور اب بہت ضروری ہو گیا تھا کہ میں اپنے شوہر کے پاؤں میں اولاد کی بیڑیاں ڈال دوں، کہ اولاد کے بغیر نہ ہی عورت مکمل ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کا مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے۔ آج میری اولاد تو نہیں تو کل میرا شوہر میرے سر پر سوتن لے آئے تو اسے کوئی بھی منع نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کے پاس بھی ایک جواز ہے کہ مجھے اولاد کے لیے شادی تو کرنا ہے۔ اس کی اس دوسری شادی نہ کرنے سے تھی صرف ایک چیز بچا سکتی تھی، اور وہ ہماری اولاد تھی، لیکن میں نے شوہر کو تو اس بات کے بارے میں ہوا بھی نہ لگنے دی کہ میں جان گئی ہوں کہ وہ کسی کو ڈیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن دوسرے دن میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آئیں ہم اس پیرنی کے پاس چلتے ہیں۔ میری ساس تو یہ سن کر بہت ہی خوش ہو گئی کہ میں نے خود ہی یہ بات کی ہے، اور مجھے تو صرف یہی راستہ نظر آیا تھا اپنا مستقبل بچانے کے لیے۔ اس لیے میں نے خود ساس کو چلنے کا کہا۔
اور اسی وقت ساس کے ساتھ ہی اس عورت کے گھر چلی گئی۔ ہمیں دیکھتے ہی اس عورت نے شور مچا دیا کہ تم لوگ پھر آ گئے ہو، میں نے جب منع کیا ہے تو پھر کیوں آئی ہو؟ لیکن میری ساس نے اس کی منتیں شروع کر دیں کہ بس ہمیں ایک دفعہ میری بہو کو دم کر دو تو تم جو کہو گی میں تمہیں دوں گی، اس کے بعد کبھی تنگ نہیں کروں گی، بس ایک دفعہ میری بہو کو دم کر دو۔ اس دفعہ میں بھی اپنی مرضی سے گئی تھی اور اسی لیے میں نے بھی اسے کہا کہ بس آپ مجھے دم کر دیں۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا ٹھیک ہے، میں بس ایک ہی دفعہ دم کروں گی، دوبارہ میرے گھر میں مت آنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کچھ عجیب سی زبان میں منتر پڑھنے لگی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ کوئی دم کر رہے گی یا کوئی آیت پڑھ لے گی، لیکن وہ تو منتر پڑھنے لگی، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے پڑھ رہی تھی، اسی لیے میں چپ ہو گئی۔ 5 سے 10 منٹ تک اس نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کچھ نہ کچھ پڑھتی رہی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جاؤ تم یہاں سے چلی جاؤ، جو تمہیں چاہیے وہ تمہیں مل جائے گا۔ میں اور میری ساس وہاں سے واپس چلی گئیں۔ میری ساس تو بہت ہی خوش مزاج تھی، جبکہ میں خوش نہیں تھی۔ مجھے یہ سب بہت ہی عجیب لگا تھا۔ حقیقتاً پیرنی لگ رہی تھی، لیکن اب مجھے پیرنی نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ اس نے جس زبان میں منتر پڑھا تھا وہ ملک میں کسی حصے میں بھی نہیں بولی جاتی تھی۔ خیر وہاں سے واپس آ گئی اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میرے کمرے سے عجیب سی آواز آ رہی تھی، اور جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو مجھے جو نظر آیا وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکلنے کو کافی تھا، لیکن میرے حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی کہ میں کم از کم چیخ لیتی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے سینے پر کوئی بہت بڑا جانور اور آہستہ آہستہ جیسے میرا گلا دبا رہا ہو یہ میری آواز نکل رہی تھی، اور نہ ہی سانس، اور اسی حالت میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اور جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں اپنے ہی بستر پر لیٹی تھی اور صبح ہو چکی تھی۔ میں فوراً اٹھ کر باہر آئی تو میری ساس میرے شوہر کا ناشتہ تیار کر چکی تھی اور میرے شوہر جانے کی تیاری میں تھے۔ میری ساس نے کہا آج تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تمہیں تو بخار تھا، تم کیوں اٹھ گئی ہو؟ تو سو جاؤ۔ میں اب ان کو کیا بتاتی کہ رات کو میں نے کیا دیکھا ہے۔ میرے شوہر تو کام پر چلے گئے، لیکن میں نے اپنی ساس سے کہا کہ مجھے بالکل بخار نہیں ہے، میں نے کچھ عجیب سا رات کو دیکھا ہے۔ لیکن میری ساس نے کہا کہ بخار میں ایسا ہوتا ہے، تم چپ کر کے آرام کرو۔ جب میں نے خود اپنے تھرمامیٹر سے چیک کیا تو مجھے اچھا خاصا بخار تھا، اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں نے بخار میں وہ سب کچھ دیکھا ہوگا، کیونکہ اس طرح کی حالت میں ایسے خواب نظر آتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے خود کو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ سوچ لیا، لیکن دل کے کسی گوشے میں یہ بھی تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ سچ ہے۔ دن پر دن گزرتے رہے، لیکن کوئی تقریباً 1 ہفتے کے بعد مجھے رات کو پھر ایسے ہی اپنے کمرے سے عجیب سی آوازیں آئیں اور میری آنکھ کھل گئی۔ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا، اور اب کی دفعہ میں چیخیں مار کر بیٹھ گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی چیز مجھے پکڑ چکی ہو، اور پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ مجھے اس بڑھیا کی حقیقت معلوم ہوتی۔ اس معاملے میں ضروری تھا کہ میری گود میں اولاد کا ہونا میرے قدم مضبوط ہوں، اور میں یہ بات ساس کو بتا نہیں سکتی تھی، اور شوہر کو خود اس منظر کا حصہ تھا، اور میکا میرا نہیں تھا، کیونکہ میں یتیم تھی اور یتیم خانے میں ہی پلی بڑی تھی اور وہیں سے شادی ہو کر آئی تھی، اور بس میری کل کائنات یہی لوگ تھے۔ مجھے اب اسی خوف کے ساتھ جینا تھا جب تک میری اولاد نہیں دنیا میں آتی، کیونکہ اس کے بعد میرے قدم مضبوط ہو جاتے اور مجھے پھر کسی چیز کا ڈر اور خوف نہ رہتا۔ یہ پھر تب ہی ممکن تھا جب میری اولاد میری گود میں نہیں آ جاتی تھی۔ تب تک مجھے صبر کرنا تھا اور ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں قبول کرنا تھا۔ ویسے عام حالات میں تو میری زندگی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا تھا، لیکن میرا شوہر دن بدن سدھرتا جا رہا تھا۔ وہی میرا شوہر جو کہ غلط رستوں پر چل نکلا تھا، کبھی کسی لڑکی کے پیچھے، کبھی کس عورت کے پیچھے، اب وہ سب کچھ چھوڑ چکا تھا اور میرے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ میں اسے اولاد دینے والی ہوں۔ لیکن کون جانے کہ میری غلط فہمی یا سچائی، لیکن جو بھی تھا، صرف اس رات والی منظر کے علاوہ میری زندگی پرسکون ہو گئی تھی،
اور اب کبھی کبھار دیکھنے والا منظر ہی مجھے ٹینشن زدہ کر کے کافی تھا۔ میں نے اپنا پورا دھیان اپنی صحت پر لگا دیا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا وہ رات کو نظر آنے والے منظر کا دورانیہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو ہر دوسرے دن ہی مجھے وہ منظر نظر آتا تھا۔ مجھے ڈر لگتا رہتا تھا کہ ایک دن میں گھر سے باہر گئی تو وہ پیرنی وہ بھی باہر نکلی ہوئی تھی۔ عام لوگوں کو تو گالیاں دینے لگی تھی یا غصہ کرنے لگی تھی، لیکن مجھے دیکھتے ہی اس نے کہکے لگانا شروع کر دیے اور عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگ گئی تھی۔ آخر تم بھی میرے دام میں پیدا کرنے لگی ہو، نا اولاد تمہیں مزہ آ جائے گا۔ اور کبھی کیا کہتی تو کبھی کیا۔ مجھے عجیب سا لگتا تھا۔ میرا گھر سے باہر نکلنا اس نے محال کر دیا تھا۔ جب میں باہر نکلتی وہ مجھے دیکھ کر کہکے لگانے لگتی، اور مجھے اس عورت کی سمجھ نہیں آتی تھی کیوں باقی سب کے ساتھ گالیاں دیتی رہتی اور تنگ کرتی، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ آخر میری ساس اس کے قریب ہی کیوں جاتی تھی، اور مجھے بھی کوئی لے کر جانا چاہتی تھی۔ اور پھر اس نے ایسا کیا ہے کہ مجھے اولاد ہو گئی، اور اولاد کی وجہ سے یہ مجھ پر ہنسی، کیونکہ آخری اولاد سے اس کا کیا لینا دینا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر وہ آدھی رات کو دیکھا جانے والا منظر، اس میں عورت کا بڑا اہم کردار ہے، تو یقیناً کچھ تو ہوگا اس میں۔ پھر میرے شوہر سے اس کا آخر کیا لینا دینا تھا، اور باقی سارے محلے والے کیوں اس کو پیرنی بھی کہتے تھے اور اس سے ڈرتے بھی تھے، اور وہ بھی انتہا کی بدصورت تھی۔ اور راز کیا ہے مجھے تو اس کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ تھی کہ رنگ رنگ کی باتیں کرتی اور میری اولاد کو لے کر مجھ پر ہنستی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں تجسس ہوتا جا رہا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور ڈلیوری کا وقت کی بھی قریب آ رہا تھا، اور پھر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور اس بچے کو دیکھ کر ہی ڈاکٹر اور نرس ڈر گئے، اور اپنے بچے کو دیکھ کر تو میں خود بھی ایک دفعہ خوف سے لرز گئی تھی کہ میرا بیٹا دیکھنے میں بالکل بھی نارمل انسان نہیں لگ رہا تھا۔ اتنے عجیب و غریب اس کے نقوش تھے، اور وہ نہ مجھ پر نہ باپ پر کسی پر بھی نہیں گیا تھا۔ مجھے حیرت ہونے لگی تھی کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن میری تو وہ اولاد تھی، اسی لیے مجھے تو اسے اپنے پاس ہی رکھنا تھا۔ ڈاکٹرز تو اسے دور سے ہی بس دیکھی جا رہے تھے اور گزرتی جاتی، اور میرے ساس اور میرے شوہر بھی اسی سہمے رہتے تھے، کیونکہ اس بچے کی حرکتیں بھی عام بچوں کی جیسی نہیں تھی۔ اس بچے کو دیکھتے ہی مجھے اکثر رات کو دکھائی دینے والا منظر تازہ ہو گیا، اور وہ منظر کسی حد تک اب سمجھ میں آنے لگ گیا تھا، لیکن یہ سب کیا تھا میں نہیں بتا سکتی تھی، اور نہ ہی مجھے اس بارے میں کچھ خاص علم تھا۔ مجھے اسپتال سے فارغ کیا گیا تو مجھے بچہ لے کر گھر آئی، اور جیسے ہی محلے میں داخل ہوئی وہی بڑھیا گلی میں کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے زوردار شور سے کہکا لگایا اور شروع کر دیا، اور کہا کہ اب پتہ چل گیا نا کہ کیسا بچہ لے کر آئی ہو، اب یہ محلے میں کسی کو دکھانا مت، ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور گھر آ گئی۔ خاندان کا پہلا بیٹا تھا، اس لیے سب اسے دیکھنے آتے تھے، لیکن جو میرے بیٹے کو دیکھتا تھا کانوں کو ہاتھ لگاتے واپس لوٹ جاتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ایسا کیوں ہوا ہے، بلکہ میں بھی اچھی خاصی خوبصورت تھی، اور میرا شوہر بھی، تو پھر یہ بچہ کس پر چلا گیا ہے؟ وہ ساتھ والی پیرنی اب اکثر ہی ہمارے گھر کے چکر لگایا کرتی تھی، اور یہ بچہ بھی اس کے پاس بہت ہی خوش رہتا تھا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن میں نے پھر اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی کہ جو کچھ بھی ہے، جیسا بھی ہے، اس کا کوئی حل نکالے، اور میرا جو خدا سے ناتا ٹوٹ گیا تھا وہ دوبارہ سے مانگنے والا بزرگ ہمارے گھر میں آیا۔ گھر میں اور کوئی نہیں تھا، صرف میں اور میرا بیٹا ہی تھے، اس لیے میں بیٹے کو اٹھا کر دروازے پر گئی، اور جیسے ہی دروازہ کھلا تو ان کی نظر میرے بیٹے پر پڑی، اور وہ چونک گئے۔ ان کے ایسے چونک جانے کے بعد مجھے بھی تھوڑا حیران کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹی یہ کون ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو کہنے لگا کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بزرگ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ بابا جی یہ میرا اپنا ہی بیٹا ہے، اور اس پر انہوں نے کہا کہ خدا کو مانتی ہو؟
میں نے کہا جی میں مانتی ہوں، کیوں نہیں مانتی۔ انہوں نے مجھے ایک پتہ بتایا اور کہا کہ 2 بزرگ کا گھر ہے، بیٹے کو لے کر وہاں چلی جاؤ، تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ بابا جی تو چلے گئے، لیکن میرے لیے سوچ کے بہت سے در کھیل گئے تھے، اور اس لیے میں اپنے شوہر کو بڑی مشکل سے ناراض کیا تھا اور اپنے بیٹے کو لے کر وہاں چلے گئے جہاں بابا جی نے کہا تھا، اور وہاں پر ایک درویش کی طرح بزرگ بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پاس جا کر میں نے ساری بات بتائی اور یہ بھی کہا کہ رات کو اکثر ہی میں دیکھتی ہوں جس میں وہ بوڑھی عورت اور میرے شوہر ایک بچے کو لے کر لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر ہی اس بچے کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اور وہ بچہ میرا بیٹا ہے، اس سے بالکل ہم شکل ہے۔ اور اس بزرگ نے کہا کہ تم نے اچھا کیا کہ وقت کے ساتھ میرے پاس آ گئی، ورنہ اس کے بعد جس دلدل میں اتر جاتی پھر وہاں سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ہم سب کے پیچھے سب کچھ وقت مانگا اور نہ جانے کیا بڑھا کہ 1 گھنٹے کے اندر ہی وہ ہمارے محلے والے پیرنی گرتی پڑتی وہاں پہنچ گئی۔ مجھ سے بزرگ نے کہا کہ وہ وہی عورت ہے۔ میں نے کہا جی بابا جی یہی وہی عورت ہے۔ اس پر بابا جی نے مجھے ساری سچائی بتائی کہ بیٹا یہ کوئی عورت نہیں بلکہ یہ ایک جن زادی ہے، اس لیے اس کی شکل ایسی ہے، اور جنوں کو خدا کی طرف سے ہی کچھ خاص قسم کی قوت عطا ہوتی ہے، اس سے یہ لوگ کوئی کام کر دیتے ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی ہستی ہے، لیکن یہ پیر نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ پیرنی ہوتی تو کم از کم اس کی زبان تو صرف ہی میٹھی ہوتی نا، لیکن آپ خود بتا رہے ہیں کہ یہ تو لوگوں کو گالیاں دیتی ہے، کیونکہ یہ جنوں کے ساتھ خاندان سے ہے اور اس کو شیطان کی پشت بنائی حاصل ہے، اور انہیں جنوں کی دنیا میں بھی برا سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ سرکش خاندان ہے۔ میں نے کہا کہ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن میرا یا میرے بچے کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ اس پر بابا جی نے مجھے بتایا کہ تمہارے بچے سے لینا دینا ہے کہ تمہارے شوہر پر یہ جن زادی کو عشق ہے، اور اسی لیے اس نے تمہارے گھر کے پاس ڈیرا ڈال رکھا تھا، اور تمہارے شوہر کو گمراہ کرنے کے 100% اسی کا ہاتھ ہے۔ لیکن تمہاری عبادت اور تم جو ہر وقت خدا سے لو لگا کر رکھتی ہو، اسی وجہ سے اس کو موقع نہیں مل رہا تھا کہ یہ تم لوگوں پر وار کر سکے، اور جس دن تم نے اس کے گھر گئی تھی اس دن بھی تم باوضو ہو کر گئی تھی، اس لیے یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن اس کے بعد جب دوسرے دن اس کے گھر گئی تو تم وضو میں نہیں تھی، اور اسی وجہ سے اس کا داد چل گیا اور اس نے یہ بچہ جادو کے ذریعے تمہارے اندر منتقل کر دیا، تو تمہارے شوہر کی اولاد ہے، لیکن اس پر جنوں کا اثر ہے، اس لیے اس کی شکل ایسی ہے، لیکن یہ ابھی چھلے میں ہے تو اسی لیے اثر ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ جن زادی کو مار کر اس کے خون میں اس بچے کو نہلایا جائے، اور یہ بہت عجیب سا کام لگتا تھا، لیکن بہت دیر پا ہے، کیونکہ تم دوبارہ خدا کے طرف سے واپس آ گئی ہو اور اپنے مسئلے مسائل خدا کے پاس لے کر جاؤ، اس لیے خدا نے تمہیں یہ راستہ دکھایا ہے، کیونکہ جب سے یہ بچہ تمہارے اندر گیا تھا تمہارا دماغ پر پردہ تھا، کیونکہ تمہارے ساتھ ایک شیطانی طاقت ہر وقت رہتی تھی جو تمہیں عبادت کی طرف آنے سے نہیں دیتی تھی۔ میں نے کہا کہ بابا جی آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں، لیکن مجھے میرے بچے کو ٹھیک کر دیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ کام تمہارے شوہر کو کرنا ہوگا، تب ہی وہ اثر سے آزاد ہوگا۔ انہوں نے ایک نخرے میں میرے شوہر کو دیکھ لیا، جو کہ میرے شوہر نے اس جن زادے کے حلق میں اتار دیا، اور اس کے حلق سے فوارے کی طرح خون ابلنے لگا۔ اس کے خون میں اپنے بیٹے کو نہلا دیا، اور اس کے بعد ایک پاکیزہ پانی جس کے اوپر بابا جی نے میرے سامنے ہی کچھ پڑھ کر دم کیا تھا، اور مجھے دیا کہ بچے کو باقاعدہ غسل دو، لیکن مجھے یقین نہیں تھا، لیکن میں اپنے بیٹے کو خون سے نہلا چکی تھی۔ اس جن زادی کا خون نکلنا ختم ہوا تو جیسے ہی میرے شوہر نے خنجر واپس کھینچا، اس کی لاش غائب ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی میرے شوہر بھی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ بابا جی نے کہا کہ اس کی فکر مت کرو،
اس پر سے اثر ختم ہو رہا ہے تو کچھ وقت لگے گا۔ جب تک میں اپنے بیٹے کو نہلا کر پاک کر کے فارغ ہوئی، میرے شوہر بھی ہوش میں آ چکا تھا اور اس کے انداز نے باقاعدہ بدلاؤ مجھے نظر آ رہا تھا، اور میں خود تو خدا کے شکر گزار تھی جس نے ایک غلط عمل کے بعد بھی میرے پلٹ آنے پر مجھے گمراہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ میرا بیٹا اس صاف پانی میں نہانے کے بعد بالکل بدل گیا تھا۔ اس کے وہ عجیب و غریب نقوش جو دیکھنے میں ہی بہت ہی خوفناک لگتے تھے، اب ایک معصوم بچے کے نقوش میں ڈھل چکے تھے جو انسان کا بچہ لگتا تھا، اور میں اس بات پر خدا کا جتنا شکر ادا کرتی کہ کیونکہ عام حالات میں تو یہ بات بہت ہی عجیب لگتی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن شیطان کی دنیا بھی ہم انسانوں کی دنیا کی طرح وسیع ہے، اور شیطانوں کو خدا نے کچھ خاص طاقتیں دے رکھی ہیں اور اسی وجہ سے اپنی منمانی کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہی روشنی کی طاقتیں بھی ان کے خلاف اپنا کام کرتی ہیں، اور یہ میرا اللہ پاک کا اپنا نظام ہے۔